ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ چوئی صاحب بھی موجود ہیں اور ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب بھی موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی فریم میں میں چوئی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کو لاہور میں گرفتار کیا گیا اس کے حوالے سے اپنا جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھیں. یہ زندہ دلوں کے شہر لاہور کے اندر کسی صوبہ سندھ کے بھائی کو گرفتار کرنا یہ ہمارے لیے واقعتاً شرمندگی کا باعث ہے. یہ تو محبت کرنے والوں کا شہر ہے. یہاں کہ انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتاری بھی اس طرح کی ہے کہ گرفتار کر لیا ہے کہیں رات کے پچھلے پیر اور ایف آئی آر درج کی ہے صبح 7:30 بجے اور ان کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کئی روز سے اور وہ واضح طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایسے پلان موجود ہیں جو کراچی میں کوئی 30-40 گاڑیاں ان کے گھر کے اوپر آئی تھی پولیس کی اور ان کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ تھے اور یہ کوئی مقابلہ بنا کے تو جان کو خطرہ ہے حلیم عادل شیخ کی. اور حلیم عادل شیخ عام سیاسی کارکن نہیں ہے, سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور جمہوریت کے اندر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف اس کی ایک پوری حیثیت ہوتی ہے چاہے وہ صوبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ اس قدر بودا اور اس قدر گھٹیا جو ایف آئی آر درج کی ہے میں نے ایک نظر دیکھی ہے کوئی وقوع 1987 میں ہوا. اب آپ اندازہ کریں 36 برس پہلے 35 برس پہلے کوئی انٹری ہے جس کو انہوں نے فورج کی ہے اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر یہ بتایا ہے کہ لون لیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جائیداد جو ہے آج تک حلیم صاحب کے اپنے نام پہ ہے. وہ جو لون لیا گیا تھا وہ تقریباً 20-22 سال پہلے مکمل واپس کر دیا گیا ہے اور کوئی ایک ایسی اس کے اندر چیز نہیں ہے کہ کوئی شرم آتی ہے جن لوگوں نے یہ وہ مقدمہ بنایا ہے. اس میں 5 سرکاری اہلکار ہیں اور ایک یعنی اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے اور اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ 1-2 لوگ جو ہیں وفات پا چکے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جس کیس کو 22-23 برس گزر گئے یعنی اس کی تفتیش ہوتے ہوئے اور اب یہ اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کلی طور پہ میلافائڈی ہے. کسی صورت میں یہ مقدمہ نہیں بنتا, کسی صورت میں یہ کیس نہیں ہے اور محض یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو اپنے عروج پہ ہے. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے ایسی وکٹمائزیشن کا سامنا کیا تھا جو آج کیا جا رہا ہے. یہ وسطائی